ماں نے اعلان کر دیا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک میرا بیٹا اپنے پرانے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے۔ انہیں اپنی ماں سے بہت پیار تھا، وہ ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماں تو اپنی بات پر قائم تھی کہ پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ، لیکن اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ماں نے کہا، جب تک تم میری بات نہیں مانو گے میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی۔ ماں کا یہ جواب سنا تو آپ رضی تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ماں میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگیں تب بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں نے یہ سنا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھ لی تھی۔ وہ جان گئی تھیں کہ بیٹا میری بات کبھی نہیں مانے گا، اس لیے انہوں نے بیٹے کی بات مان لی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ عظیم ہستی کون؟ یہ عظیم ہستی عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت پریشان تھے۔ بات ہی ایسی ہو گئی تھی، ان کے پاس اس پریشانی کا کوئی حل نہ تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ماں بھی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی تھی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کو ایک پریشانی نے آ گھیرا۔ اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے ماں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آج تک اپنی ماں کی کوئی بات نہ ٹالی تھی، مگر اب وہ مجبور تھے، اپنی ماں کا حکم نہیں مان سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں بھی اپنی بات پر قائم تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ تکلیف پہنچی۔ اپنا یہ دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے، کسی کے پاس اس کا حل نہ تھا۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں گھلتے رہے، بار بار ماں کے پاس آ کر کہتے رہے، آپ کھانا کھا لیں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ ماں غصے سے ان کی طرف دیکھتی اور یہی بات کہتی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھوک سے جان دے دوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کو اس پریشانی کا کوئی حل نہ مل رہا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر وہ کیا کریں؟ دن گزرتے رہے، لوگ انہیں ملامت کرتے، ساتھ اپنی ضد چھوڑ دو ورنہ تمہاری ماں مر جائے گی۔ تم تو اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، اب وہ محبت کہاں گئی؟ ہوا یوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے 9 عمری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابھی آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر اسلام نے آپ کے دل کو روشن کر دیا تھا۔ ان کی ماں کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ بیٹا کسی طرح واپس بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئے اور اپنا پرانا مذہب اختیار کر لے۔ ماں نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا اپنے نئے مذہب سے نفرت کرنے لگے، مگر بیٹا یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ ماں صدمے سے بے حال ہو رہی تھی، اس نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے ماں کی بات نہ مانی تو ماں نے آخری حربے کے طور پر کھانا پینا چھوڑ دیا کہ اب تو بیٹا میری بات مان لے گا۔ ماں نے اعلان کر دیا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک میرا بیٹا اپنے پرانے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے۔ انہیں اپنی ماں سے بہت پیار تھا، وہ ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماں تو اپنی بات پر قائم تھی کہ پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ، اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے، ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، آخر کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور بولے، ماں تم کچھ کھا لو۔ ماں نے کہا، جب تک تم میری بات نہیں مانو گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ماں کا یہ جواب سنا تو آپ رضی تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ماں میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگیں پھر بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں نے یہ سنا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھ لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ بیٹا میری بات کبھی نہیں مانے گا، اسی لیے انہوں نے بیٹے کی بات مان لی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ جنگ احد زور شور سے جاری تھی۔ مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاتمے کے لیے پوری تیاری سے جنگ میں آئے تھے۔ وہ یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ آج سب کو فنا کر کے دم لیں گے۔
قریش مکہ کے پاس نہ تو سپاہیوں کی کمی تھی اور نہ سامان جنگ کی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ انہیں اپنی بہادری اور اپنے سپاہیوں کی تعداد پر بڑا گھمنڈ تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ پہلے تو دشمن کا پلہ بھاری رہا، مگر پھر وہ مجاہدین کے سامنے زیادہ دیر جم تک نہ لڑ سکے۔ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا جہاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ انہیں موت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترے تھے۔ ان کی تلواریں دشمنوں کی گردنوں کو اڑا رہی تھیں۔ میدان جنگ میں ہر طرف دشمن کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ میدان جنگ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ دشمن حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غضب کے تیر انداز تھے۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑ رہے تھے۔ ان کے تیر کافروں کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ دشمن پر بوکھلاہٹ طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہارت سے تیر چلاتے دیکھا تو فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ یہ سن کر ان کا جوش مزید بڑھ گیا۔ وہ تاک تاک کر دشمن پر تیر چلا رہے تھے اور دشمن کی بدحواسی دیکھنے کے قابل تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا پورے عرب میں چرچا تھا۔ دشمن کو شکست دینے کے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دو بڑے ہتھیار تھے، وہ تھے تیر اور دعا۔ ان کے تیر کا نشانہ کبھی ضائع نہ ہو جاتا۔ غزوہ احد میں ایک ایسا خطرناک دشمن سامنے آیا جس کے تابڑ توڑ حملوں سے مسلمان پریشان ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے سعد اس پر تیر چلاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تو ان کی ترکش میں تمام تیر ختم ہو چکے تھے۔ ترکش بالکل خالی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں وہاں کوئی تیر نظر نہ آیا۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تلاش جاری رکھی۔ آخر ان کی نظر ایک تیر پر پڑی جو پچھلی جانب سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ٹوٹا ہوا وہ تیر اٹھایا اور نشانہ باندھ کر چلایا۔ وہ تیر سیدھا اس کافر کی پیشانی میں جا کر لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ گرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب انہیں ایک اور تیر زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تیر بھی اٹھا لیا اور دشمن کے حلق کا نشانہ بنا لیا۔ تیر سیدھا اس کے حلق میں جا کر لگا، جس سے اس کی زبان لٹک گئی اور گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ سعد کے تیر کو سیدھا رکھنا اور اس کی دعا کو قبول کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ ان کی دعا اثر کرنے میں تیر کی مانند ہے۔